بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے 7 دن بعد آپ علیہ السلام کا نام حسین رکھا اور آپ کا عقیقہ کیا۔ پیارے دوستو، محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی اس مبارک پتھر سے خون کیسے نکلتا ہے جس پر امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ 1400 سال پرانی اس کرامات کی تفصیل کیا ہے اور ملک شام میں موجود اس مبارک پتھر سے خون کیسے نکلتا ہے، اس مبارک پتھر کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اور ریحان رسول ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ محرم الحرام سے اسلامی سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے اور واقعہ کربلا اسی ماہ میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل کافی طویل ہے، لیکن ہم یہاں ذکر کریں گے اس مبارک پتھر اور ایک زندہ کرامت کا کہ جس پتھر پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ شام کے تاریخی شہر حلب میں ایک خانفاہ ہے جو مشہد نقطہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ خانفاہ ہے جس کے راہب کی درخواست پر شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مبارک ایک رات اس خانفاہ میں رکھا گیا تھا۔ خانفاہ میں وہ جگہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا، اس مقام پر سنگ مرمر کا ایک کتبہ نصب ہے جس پر اس خانفاہ کی تاریخ اور واقعہ انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانفاہ تھی۔ اس خانفاہ کے راہب کو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے اور ان کی زیادہ تر مرد شہید ہو چکے ہیں اور زندہ رہنے والوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ تو اس راہب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے پہرے دار سے درخواست کی کہ وہ ایک رات اس مقدس سر کو اس کے پاس رہنے دے اور اس کے بدلے پہرے دار کو ایک کثیر رقم بھی ادا کی۔ اس راہب نے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھا اور ساری رات حضرت امام حسین علیہ السلام پر کیے گئے ظلم کو سوچتا رہا۔ رات میں سر مبارک کے خون کے قطرے اس پتھر پر گرتے رہے اور صبح کو قافلہ سر مبارک لے کر آگے بڑھ گیا اور جلد ہی وہ پادری مسلمان بھی ہو گیا۔ دوستو، زمانہ یوں ہی چلتا رہا، ایک راہب کے بعد دوسرا آتا رہا اور یہ مقدس پتھر جس پر خون سیدنا شہید کربلا کی سرخی تھی، وہ سفر 333 ہجری تک اسی خانقاہ میں رکھا رہا۔ 333 ہجری میں ایک بادشاہ شاہ ہمدانی نے حلب کو فتح کیا اور اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ وہ برابر اس پتھر کی زیارت کو جاتا رہا اور یہاں ایک شاندار عمارت تعمیر کروا دی۔ اس وقت سے یہ جگہ مشہد نقطہ کہلانے لگی، یہاں تک کہ 1333 ہجری میں عثمانی بادشاہوں نے اس جگہ کو فتح کر لیا۔ وہ لوگوں کو اس مقام کی زیارت سے منع کرتے اور اس عمارت کو انہوں نے اپنے ہتھیاروں کا گودام بنا لیا۔ 20 محرم 1333 ہجری کو جب یہ عمارت ہتھیاروں سے بھری ہوئی تھی تو اچانک دھماکے سے عمارت تباہ ہو گئی، لیکن یہ تاریخی پتھر محفوظ رہا۔ لوگ اس پتھر کو مسجد زکریا میں لے گئے جو حلب میں ہی واقع ہے، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد مشورے سے اس پتھر کو اسی عبادت گاہ میں پہنچوا دیا گیا جہاں یہ پتھر شروع میں رکھا ہوا تھا، اور اسی طرح یہ مبارک پتھر اپنی اصل جگہ پر رکھ دیا گیا۔ 1380 ہجری میں جعفری اسلامی تعمیر نو کی سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں دوبارہ تعمیر کروا دیا جو آج تک قائم ہے۔ اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال محرم شروع ہوتے ہی اس پتھر سے خون رستا ہے، گویا اس پتھر کو کوئی زخم لگا ہو اور خون قطرہ قطرہ کر کے اس سے نکل کر بہہ رہا ہو۔ علماء کرام اس کو 1400 سالہ پرانی کرامت سے تشبیہ دیتے ہیں
اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے یہ خون آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ اس بار بھی محرم کے شروع ہوتے ہی اس موضوع کا آغاز ہو چکا ہے اور موجودہ دنوں میں یہ مبارک پتھر خون سے سرخ ہو چکا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں مکمل دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس مبارک پتھر سے خون کے قطرے رس رہے ہیں، اور ایسا ہر سال محرم کے مہینے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے ہی دین اسلام آج تک قائم و دائم ہے۔ اگر آپ علیہ السلام اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا خاندان قربان نہ کریں اور اسلام کا نام بلند نہ کریں تو روح زمین پر اسلام کا نام لیوا کوئی نہ رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا مقام انتہائی بلند ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل و برتر قرار دیا ہے، اور آپ اپنے نواسوں سے محبت اور شفقت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی تو اس نے میرے ساتھ بھی دشمنی کی۔ تو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے جنت کے سردار ہونے کی ڈگری جاری ہو چکی ہے، جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی خبر دے دی ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوستو، محرم الحرام کی آمد پر ہر سال نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید کرب و بلا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار رفقا، معصوم بچوں اور خاندان کی مستورات کے غم بھری داستان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن میں ہی اپنی مادر گرامی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی شفقتوں سے محروم ہو گئے، تو آپ علیہ السلام کے والد شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے آپ کی تعلیمات الہی اور صفات حسنہ سے بہروبر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام میں تمام جملہ صفات حسنہ موجود تھیں۔ آپ علیہ السلام کے طرز حیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیر خدا حضرت علی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی شفقت سے محروم ہو گئے، تو آپ علیہ السلام کی نگہداشت کی ذمہ داری حضرت حسن علیہ السلام پر عائد ہو گئی۔ 28 صفر 50 ہجری کو حضرت امام حسن علیہ السلام بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام صفات حسنہ کا مرکز بن چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام میں تمام جملہ صفات حسنہ موجود تھیں۔ آپ علیہ السلام کے طرز حیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا حضرت علی علیہ السلام، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسن علیہ السلام کا کردار نمایاں تھا۔ آپ علیہ السلام کا ہر قول و فعل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے اپنا راستہ بدل دیا اور ایک ایسے راستے پر چل پڑے جو نہ تو کوفہ کو جاتا تھا اور نہ ہی مدینے کو۔ پھر کرب و بلا کا دردناک سانحہ رونما ہوا۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ دین حق اور قانون الہی کے دفاع اور رضا الہی کے حصول کے لیے اس راستے پر چلنا ضروری ہے، جس سے دین کی سربلندی ہو، جہاں سے پھر واپسی کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ بلا شبہ آپ علیہ السلام کی قربانیوں سے ہی آج اسلام زندہ ہے۔ بقول شاعر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔